اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے والد محترم محمد عبدالعلی صاحب نے برسا برس پہلے ہم سے یہ کہہ دیا تھا کہ جب کبھی میرا انتقال ہوگا تو میری نماز جنازہ بھولک پور مشرآباد کی جامعہ مسجد بڑی مسجد میں ادا کی جائے اور تدفین ہمارے آبائی گاؤں شمشاباد کے آبائی قبرستان میں عمل میں لائی جائے۔ شمشاباد جو پہلے گاؤں ہوا کرتا تھا آج شہر حیدرآباد کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ وہیں ہمارے والد محترم کی کہی ہوئی بات پر عمل کرتے ہوئے 25 جنوری 2025 کو بعد نماز عصر ان کی تدفین ہمارے آبائی قبرستان شمشاباد میں عمل میں آئی۔ شمشاباد کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ شمشاباد نواب شمس الامراء کے نام پر ہے، جس کا نام پہلے شمساباد تھا، بعد میں یہ شمشاباد ہو گیا۔ وہیں شمشاباد کے ریلوے اسٹیشن کا نام عمدہ نگر ہے۔ شمشاباد کی اپنی ایک تاریخ ہے، صدیوں پہلے کی بات ہے۔ اس بات کو ہمارے والد محترم نے ہمیں کہا، وہی ہمارے والد محترم کو ان کے والد نے کہا، ان کے والد محترم کو ان کے والد نے کہا، اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا آیا ہے۔ صدیوں پہلے کی بات ہے جب ہمارے آبا و اجداد ایک قافلے کی شکل میں شمشاباد پہنچے۔ بادشاہت کا وہ دور تھا، ہر گاؤں میں پٹیل پٹواری مکھیا ہوا کرتے تھے۔ ہمارے آبا و اجداد وہاں کے پٹواری سے ملے اور کہنے لگے کہ دیکھیے ہمارا قافلہ ہے، ہمیں گاؤں میں رہنے کے لیے جگہ دی جائے۔ تو پٹواری نے پوچھا کہ آپ لوگ کرتے کیا ہے؟ تو ہمارے آبا و اجداد نے کہا کہ ہم چمڑے کا کام کرتے ہیں۔ تو پٹواری نے فوراً کہا کہ نہیں، تمہیں گاؤں میں رہنے کے لیے جگہ نہیں دی جا سکتی کیونکہ آپ کے کام میں بو ہوتی ہے۔ ہمارے آبا و اجداد نے کہا کہ دیکھیے ہمارا لٹا پٹا قافلہ ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں۔ پٹواری کو رحم آیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جا کر اپنے گھر بستی کے باہر بنا لیجیے۔ شمشاباد پہلے فصیل میں ہوا کرتا تھا، جس کے 4 دروازے تھے۔ شام ہوتے ہی دروازے بند ہو جاتے، صبح ہوتے ہی دروازے کھل جاتے۔ بہرحال ہمارے آبا و اجداد نے فصیل کے باہر اپنے گھر بنائے، انہیں دیکھ کر کے ان کے اپنے دوسرے لوگ بھی وہاں پر آئے، ایک بستی بن گئی۔ لیکن باہر کے لوگوں سے اس زمانے میں صدیوں پہلے ان کے کسی سے روابط نہیں تھے، کوئی آتا جاتا ان کے پاس نہیں تھا۔ ہر دور میں کسی نہ کسی ایک عالم دین کا خوب چرچا ہوتا ہے، خوب بول بالا ہوتا ہے، لوگ ان کی تقاریر کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اس دور میں بھی کسی ایک بڑے عالم دین کا شہر حیدرآباد میں خوب چرچا چل رہا تھا۔ ہمارے آبا و اجداد ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہمارے چمڑے والوں کی بستی ہے، ہماری مسجد ہے، ہم میلاد النبی کا جلسہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ وہاں پر تشریف لائیے۔ تو مولوی صاحب نے ایک تاریخ دی، کہا کہ میں فلانا تاریخ کو فلانا وقت پر آؤں گا۔ ہمارے والد محترم بہت بہتر طریقے سے، بہت اچھے انداز میں بتاتے تھے کہ پھر اس کے بعد جو احمد نگر کی ہمارے تاجران کرم کی جو بستی ہے، جس کی مدینہ مسجد ہے، اس میں اسے سجایا گیا، پھولوں میں کلر، پتیوں میں کلر، طعام کا بھی اہتمام اس روز کیا گیا۔ 2 گوشتہ بکرے کی بریانی گھی میں تربتر بنائی گئی۔ مولوی صاحب آئے، انہیں دسترخوان پر بٹھایا گیا، کھانا پیش کیا گیا، تو مولوی صاحب صرف ایک نوالا اٹھا کر کے کھائے۔ پھر وہاں سے باہر کے لوگوں کا آنا سلسلہ، ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ ملنا ملاقات کرنا، وہاں سے یہ روابط شروع ہوئے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈسکرمنیشن، یہ نفرت، یہ امتیاز، یہ بھید بھاؤ، یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے آبا و اجداد صدیوں پہلے اسے دیکھ چکے ہیں۔ This discrimination isn't new to us. Our ancestors, our forefathers faced it not decades but centuries back. بہرحال یہ ایک حقیقت ہے، کسی کو چمڑے والے کہنے سے شاید کسی کو کچھ گریز ہو، ہمیں تو قطعی نہیں ہے، ہمیں چمڑے والے ہونے پر فخر ہے، ہم اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ تاجران کرم جنہیں دنیا چمڑے والوں کے نام سے جانتی ہے، بعض لوگوں کو تھوڑا ہنسی آ جاتی ہے، ایک الگ ہی کیفیت ہو جاتی ہے، وہ نادان ہیں،
بہرحال ہمیں تو پورا فخر ہے اپنی شناخت پر. وی آر ویری مچ پراؤڈ آف آر آئیڈینٹی. بہرحال کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیوں آپ کے والد صاحب کی تدفین شمش آباد میں عمل میں لائی گئی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شمش آباد ہمارا آبائی مقام ہے. شمش آباد کا جو قبرستان ہے وہ ہمارا آبائی قبرستان ہے. وہاں ہمارے آبا و اجداد صدیوں سے آرام فرما رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے والد محترم مرحوم محمد عبدالعلی صاحب کی مغفرت فرمائے. انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام رب العزت عطا فرمائے. آمین ثم آمین.